بھی ہم انشاءاللہ اسی بحر اور بحر بے کنار کے بارے میں گفتگو سنیں گے اپنے فضیلت الاستاذ حضرت مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم و معزز اور انتہائی میرے واجب الاحترام مشائخ اعظام علماء کرام، اس بابرکت مجلس میں تشریف لانے والے بزرگ بھائی دوست، اور بالخصوص جو قرآن مجید کے ترجمے میں شریک رہے ہیں اور آئندہ بھی یہی سلسلہ انشاءاللہ قائم رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قائم بھی رکھے اور رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے. قرآن مجید کے حوالے سے جو کچھ ہمارے شیخ مربی محترم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا حافظ مسعود عالم متعن اللہ بطول حیاتہ نے فرمایا ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کر پاؤں. میں نے خود ان کی بہت سی باتوں سے سبق حاصل کیا ہے. صرف ایک بات جو سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان ھذا القرآن سبب ترفعہ بید اللہ و ترفعہ بایدیکم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کی ایک جانب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے
اور ایک جانب تمہارے ہاتھ میں۔ اب تمہیں یہ چاہیے کہ اس رب العرش العظیم تک پہنچنے کے لیے اس قرآن مجید کو ذریعہ بناؤ، اور اس قرآن مجید کے ذریعے بلندیاں اور رفعتیں حاصل کرو۔ یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے نور ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ذوالجلال کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اس لیے اس قرآن مجید کو حرز جاں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، کوئی بھی کتاب نہیں، اس سے بابرکت، اس سے افضل، بہتر ہونا تو کجا رہا، اس کے ہم پلہ ہونا بھی کجا رہا، اس کے دائرے اور مرتبے کے عشر عشیر بھی نہیں، عشر عشیر بھی نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے جو بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس سے بڑھ کے جس طرح محبوب کتاب نہیں ہے، اس سے بڑھ کے مظلوم کتاب بھی نہیں، اس سے بڑھ کے مظلوم کتاب بھی کوئی نہیں۔ آپ مجھے بتلائیں کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے جو انگریزی میں ہو، جو چائنا میں ہو، جاپان میں ہو، جاپان کی زبان میں ہو، کورین زبان میں ہو، اور ہم اس کو پڑھیں؟ ہم کہیں گے جب یہ سمجھ نہیں آتی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو ہم ہاتھ لگائیں اور بغیر سمجھ کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہی ایک مظلوم کتاب رہ گئی ہے کہ اس کو جناب پڑھیں اور سمجھ نہ بھی آئے تب بھی اس کو پڑھتے جائیں۔ لیکن یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اگر سمجھ نہیں بھی آتی تو برکت سے پھر بھی خالی نہیں، یہ برکت سے پھر بھی خالی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ مستقل عنوان ہے، مگر اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ بہت سی باتیں جو کہنی چاہیے تھی وہ میرے بزرگوں نے فرما دی، میں اس پر کوئی بھی اضافہ کرنے کا اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا۔ بس یہی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو حرز جاں بناؤ، اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ جس طرح آپ صاحب فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محرم راز ہے نبی علیہ السلام، ان کا کیا فرمان ہے؟ کان خلقہ القرآن، کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق، عمل، معمولات سارے قرآن مجید، قرآن مجید کو معمول بنانا چاہیے۔ آج سب سے بڑی خرابی کا سبب بھی یہ کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ اللہ نے کیا منع کیا ہے، پڑھتے ہیں نہیں پتا کہ اللہ نے کیا حکم دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ پڑھتے بھی ہیں اور پھر سود بھی کھاتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بدکاریاں بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام چیزوں سے اللہ نے منع کیا یا نہیں کیا؟ ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن کیے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ نے جس طرح جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، وہ عمل کرتے بھی نہیں ہیں۔ کیسی مظلوم کتاب! اللہ ہی ہمیں ہدایت دے، اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے بھائی، بہت صد مبارک باد ہیں وہ حضرات جو قرآن مجید کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن مجید کی تعلیم کو بارآور اور صبرآور بنائے۔ اس کو ہم اپنے تعلیم کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح حضرت نے فرمایا ہے، تعلیم کس کے لیے؟ عمل کے لیے۔ علم ثمرہ ہے، عمل اس کا ثمرہ ہے۔ اگر عمل ہی نہیں ہے
تو خالی درخت ہو تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ جس درخت کو پھل نہ لگے آپ اس درخت کو رہنے دیتے ہیں؟ جو پھل نہ دے اس درخت کو ذمہ دار رہنے دیتا ہے؟ لیکن ہم اس پھل کو اپناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عملی پھل ہم سے نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی محرومی اور کیا ہے؟ اس سے بڑی لا تعلقی اور مہجوری قرآن مجید سے اور کیا ہے؟ بلکہ خوف اور خطرہ ہے کہ کہیں یہی قرآن اور نبی علیہ السلام ہمارے خلاف اسی مہجوری کا کیس اللہ رب العزت کے دربار میں نہ پیش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور اس قرآن مجید کو سمجھ کے عملی جامہ پہنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا جائے، نہ عقیدہ صحیح غلط ہوتا ہے، نہ اعمال غلط ہوتے ہیں، نہ معاملات غلط ہوتے ہیں۔ ہر چیز عقیدہ بھی درست، عبادات بھی درست، معاملات بھی درست۔ یہی تینوں بنیادیں ہیں انسان۔ خیر چھوڑیے ان سب باتوں کو، آئیے قرآن مجید کی اس کی ابتدائی سورۃ الفاتحہ کی طرف، جس کا نام ہی سورۃ الفاتحہ ہے کیونکہ اس سے کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، افتتاح ہو رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو یوں سمجھنا چاہیے یہ کتاب کا قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اس کا پیش لفظ ہے۔ کتاب کا مقدمہ جس طرح مصنف لکھتے ہیں، کتابیں لکھنے والے، وہ پوری کتاب کا خلاصہ اپنے مقدمے میں بیان کر دیتے ہیں کہ میری کتاب کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے۔ علماء نے بتلایا ہے کہ بالکل اسی طرح یہ سورۃ فاتحہ بھی پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن مجید کے مطالب اور مفاہیم کا نتیجہ ہے۔ اور یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید کے، جس طرح بہت سے نام ہیں، صرف قرآن مجید نہیں، فرقان ہی ہے، کتاب بھی ہے، نور بھی ہے، مختلف نام ہیں قرآن مجید کے۔ بلکہ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بھی کئی نام ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ذکر کیا ہے سورۃ فاتحہ کے 25 نام ہیں، اور یہ حقیقت سب سمجھتے ہیں کہ جس کی عظمت زیادہ ہو اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، جس میں فوائد زیادہ ہوتے ہیں، جس کے القاب زیادہ ہوتے ہیں، اس کے فضائل وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ یہ جو قرآن مجید کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ اللہ ذوالجلال کے 99 نام ہیں اور نبی علیہ السلام کے بھی 99 نام ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ 99 نام تو صرف اس لیے کہ ان ناموں کی برکت ہے ایک، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال کے صرف 99 نام ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے انگنت نام ہیں، انگنت نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے ایک دعا سے پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ بلاخر کیا؟ جو نام اللہ تجھے ہی معلوم ہے، نہ کسی کتاب میں نازل کیے ہیں، نہ اپنے کسی بندے کی اور اپنی مخلوق کو سکھائے ہیں، ان تیرے ناموں کا علم تیرے پاس ہی۔ میں ان تمام ناموں کے واسطے سے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال کے نام صرف 99 نہیں ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے نام صرف 99 نہیں ہے۔ القرآن البدیع میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 400 سے زیادہ نام لکھے ہیں نبی علیہ السلام، 400 کے سے زیادہ۔ جس کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اتنی ہی اس کی زیادہ فضیلتیں ہوتی ہیں۔ سورۃ فاتحہ باقی سورتوں کے مختلف نام ہیں، وہی ایک نام نہیں، اور بھی نام ہیں۔ بالکل یہی کیفیت سورۃ فاتحہ کی بھی۔ سورۃ فاتحہ کے 25 نام،
یہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے، یہ ام القرآن بھی ہے، یہ سبع مثانی بھی ہے، یہ الکافیہ بھی ہے، یہ الشافیہ بھی ہے۔ اس طرح 25 نام دلائل کے حوالے سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں بیان کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور نبی علیہ السلام سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل امین بھی تشریف فرما تھے، ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز آئی آسمان سے، جبرائیل نے اوپر دیکھا، پھر بتلایا حضور آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ آج ایک فرشتہ آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، جو پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ وہ اللہ کا ایک پیغام لے کے آیا ہے۔ اللہ نے پیغام کیا دیا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، میں تمہیں 2 نور دیتا ہوں، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک فاتحہ کی اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ دونوں چیزیں سپیشل طور پر اللہ ذوالجلال نے ایک فرشتے کو بھیج کے نبی علیہ السلام کو اس کی فضیلت کا اور اس کی عظمت کا آپ کو علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب سے روایت، اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت ابو سعید بن معلہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او بھائی میں تمہیں ایسی صورت نہ بتلاؤں، اختصار کر رہا ہوں، ایسی صورت نہ بتلاؤں کہ ایسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ ہی باقی قرآن مجید کی ایسی کوئی اور دوسری صورت ہے۔ جی فرمائیے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ وہ کون سی ہے سورت؟ فاتحہ ہے، جو تم نماز میں پڑھتے ہو۔ فاتحہ کی اسی برکت کی وجہ سے، اسی اہمیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے وہ کوئی نماز ہی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ فرضی ہو، وہ نفلی ہو، وہ جنازے کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، جس کو آپ نماز کہتے ہیں، وہ 1 رکعت کی نماز ہو نماز ہے، وہ 2 رکعت کی ہو، 3 رکعت کی ہو، 4 رکعت کی ہو، بہرحال جو نماز ہے اس میں فاتحہ فرض ہے۔ اور وہ رکعت نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس فاتحہ میں ہے کیا؟ اختصار سے سنیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پر علماء نے کم سے کم 600-700 صفحوں پر مشتمل سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر کتابیں لکھی، سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر۔ اب بتلائیے ان تمام کے عناوین کو یا تمام موضوعات کو ایک مختصر سے وقت میں حکایت کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے بعض باتوں کی طرف اشارہ کرنے پر اپنے آپ کو میں جو ہے نا محدود رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ کی ابتدا کی ہے الحمس، اور الحمس سے قرآن مجید میں 5 سورتیں ہیں جس کا ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورۃ الکہف ہے، سورۃ سبا ہے، سورۃ فاطر ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن صورتوں سے اللہ ذوالجلال نے ان صورتوں کو الحمدللہ سے افتتاح کیا ہے۔ اور یہاں الحمدللہ ساتھ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہاں یہ بات بنیادی طور پر سمجھنی چاہیے کہ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد اس ہستی کے اوصاف کا تذکرہ ہے جس ہستی کے اوصاف ذاتی ہوں اور اس کے کیا ہوں؟ اختیاری ہوں اور ذاتی ہوں۔ اور یہ کیفیت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کسی کے لیے یہ نہیں ہے۔ جس کو جو بھی وصف، جو بھی عزت، جو بھی مرتبہ، جو بھی مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس کا ذاتی کچھ بھی نہیں۔
اس کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ اگر نبی بنایا ہے تو اللہ نے بنایا، رسول بنایا ہے تو اللہ نے بنایا، عالم بنایا ہے تو اللہ نے بنایا، ڈاکٹر بنایا ہے تو اللہ نے بنایا، غرض علم دیا ہے تو اللہ نے عطا فرمایا، اگر حسن و جوانی دی ہے تو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی، مال دیا ہے تو اللہ ذوالجلال نے دیا ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے۔ اور جو ذاتی ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بات سمجھو، جو ذاتی ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں کیا سب کی سب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے؟ یہ مال ذل زائل ہے، آج جہاں ہے کل وہاں رہتا ہے، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس چلا جاتا ہے، یہ انسان کے پاس دائمی اور ہمیشہ نہیں رہتا، جب تک اللہ چاہے انسان کے پاس رہتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے مال چھین لیتا ہے۔ یہ جوانی سدا نہیں رہتی، جوانی سدا نہیں رہتی، وہ کہتے ہیں جو آگے چلا جائے اس جوانی دیکھی، جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ اس لیے یہ جوانی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی مخلوق کو حاصل ہے وہ سمجھ لیجئے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کے پاس اللہ کے تمام اختیارات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس، جتنی صفات ہیں ان تمام صفات کا مجموعہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، اور وہ صفات اللہ ذوالجلال کے ذاتی ہیں، دائمی ہیں، ابدی ہیں، ازلی ہیں، اس کی نہ ان کی نہ ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ باقی جتنے بھی اوصاف کسی کو حاصل ہیں وہ حادث ہیں، اور وہ قدیم نہیں ہے، وہ حادث ہے۔ حادث وہ ہوتا ہے جو اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا بول، ہمارا عمل، ہمارا آنکھیں جھپکنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، یہ بھی مخلوق ہے۔ اللہ بلائے ہم بولتے ہیں، اللہ دکھائے ہم دیکھتے ہیں، اللہ سنائے ہم سنتے ہیں، اللہ قوت دے تو اٹھتے ہیں، ورنہ اللہ ذوالجلال نہ چاہے تو ایک قدم بھی نہ اٹھ سکے، ایک چیز بھی نہ دیکھ سکے۔ لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو تمہاری آنکھوں کا نشان ہی بند کر دوں۔ یہ اللہ کے دکھانے سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس لیے جو بھی نعمتیں انسان کو ملی ہیں وہ کس کی عطا کی ہوئی ہیں؟ اللہ کی ہے، اور تمام کے صفات، تمام صفات ذاتی کا مالک کون ہے؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ مخلوق جتنی بھی ہے، فرشتے ہوں، انسان ہوں، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، جن ہوں، جتنے بھی ہیں، ان تمام کی صفات کیا ہے؟ وہ حادث ہیں، وقتی ہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اور ذاتی صفتیں، ابدی صفتیں، دائمی صفتیں وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اس لیے حمد بھی کس کے لیے ہے؟ حمد بھی کس کے لیے ہے؟ تعریف بھی کس کے لیے ہے؟ تعریف کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اردو سے معمولی شدت رکھنے والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا حمد رسول مقبول، نعت رسول مقبول کہتے ہیں، حمد باری تعالیٰ کہتے ہیں، مدح رسول کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں، لیکن حمد رسول کبھی کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمد کس کے ساتھ مختص ہے؟ الحمدللہ، اللہ کے لیے، فللہ الحمد، اسی کے لیے حمد ہے۔ لہ الحمد اولا و آخرا، اول و آخر اسی کے لیے حمد۔ بلکہ ابن حبان میں روایت، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ الحمد نکلا تھا۔ انسان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ کیا تھا؟ وہ حمد۔ اور جنتی کا بھی آخری کلمہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آخر میں بھی حمد، ابتدا میں بھی حمد۔
اول و احمد آخر حمد. یہ حمد کس کی ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک، صرف اللہ وحدہ لا شریک. اس لیے فرمایا الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اب اللہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کا اسم ذاتی ہے. جس طرح محمد اور احمد نبی علیہ السلام کے اسم ذاتی ہیں، باقی صفاتی نام نبی علیہ السلام کے ہیں اور وہ بھی بامعنی ہے. بات یہ سمجھے، مخلوق میں جتنے بھی ہیں، مسمى جتنے بھی ہیں، لازم نہیں ہے کہ اس کا اسم اس کے مسمى کا عکاس ہو، اس کا ترجمان ہو. لیکن محمد رسول اللہ ایسے ہیں، احمد مصطفیٰ ایسے ہیں جن کا مسمى ان کی ذات کا ترجمان ہے. آپ محمد ہیں کیوں کہ سارا جہان آپ کی تعریف کرتا ہے، جس کی بہت تعریف کی گئی. احمد ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں اور بلا شبہ سب سے زیادہ. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں تو بڑے نکتے کی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ محمد کے لفظ سے بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، احمد کے لفظ سے بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل میں سب سے عظمت والے نبی ہیں. گویا موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا میری عظمت کا تم اعتراف کرتے ہو، میری تعریف کرتے ہو، لیکن جس کی میں بشارت دیتا ہوں وہ مجھ سے بھی بہت عظمتوں کا حامل ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ ذوالجلال کے بہت ثنا خاص تھے، حمد و ثنا کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے. اسی وجہ سے روحانیت عیسائیوں میں آئی ہے. بات سمجھے، روحانیت عیسائیوں میں آئی ہے اسی وجہ سے. عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر و فکر سے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ احمد ہوں گے، میں تو کیا مجھ سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی حمد کہنے والے ہوں. گویا آپ کے اسم گرامی آپ کے ذات کے ترجمان ہیں. ساڑھے پنجابی چاند نے اکھوں دسے نہ نور بھری نہ، کہتے ہیں یہ نہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. نام کیا ہے؟ نور. آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اس لیے اسم ہمارا اکثر و بیشتر وہ مسمى کی ترجمانی نہیں کرتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے جتنے اسماء ہیں وہ سب اللہ کی عظمت پر دلالت کناں ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کے بھی جتنے اسماء ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلالت کناں ہے. یہ مستقل ایک عنوان ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذوالجلال نے سورت کی ابتدا الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. حمد کے معنی شکر کے بھی آتے ہیں، حمد کے معنی شکر کے بھی آتے ہیں، لیکن حمد بمعنی شکر اس وقت آتا ہے جب کسی نعمت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اظہار ہو، اللہ نعمت فرمائے، اس وقت انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا اس وقت شکر ادا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے بعض حضرات نے الحمدللہ کے معنی ہر قسم کی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں یہ بھی کیا ہے، اور یہ بھی معنی کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. کیوں نہ ہو کہ وہ اللہ ہے. تعریف کیوں نہ ہو کہ وہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے جس کے تمام صفات کمال کا مالک، جو تمام صفات کمال کا مالک، اور ان صفات کے کمال ہونے کا نہ اس سے وراء الورا کوئی تصور ہے نہ نیچے کوئی تصور. اسی لیے کہا ہے قرآن مجید میں کہ لہ الاول والآخر، الحمدللہ اولا وآخر. اللہ کے لیے اول و آخر تعریف ہی تعریف ہے. اللہ ذوالجلال کے جتنے اسماء ہیں، جتنے نام ہیں، جتنے صفات ہیں،
وہ گویا ان تمام صفاتی نام کا مدر یہی صرف اللہ ہے. اللہ کے ذات تمام اوصاف آتے ہیں، لیکن ان اوصاف کی توضیح کے لیے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان ناموں سے ہمیں روشنات فرمایا ہے. اور آگے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے لیے حمد کیوں نہ ہو کہ وہی ہمارا رب ہے. رب کے معنی پالنے والا بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، پروان چڑھانے والا بھی ہے. صرف روزی دینے والا معنی نہیں ہے، خالق معنی صرف اس کے نہیں ہے، بلکہ پروان چڑھانے والا، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بر مرحلہ، وقتاً فوقتاً، شکم مادر سے لے کے جوانی تک پروان چڑھانے والا اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اور کوئی نہیں. او بھائیو، اللہ وہ ہے. دنیا میں آج سائنس اپنی ترقیوں کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، شیخ فرما رہے تھے، لیکن یہ سائنس کبھی اندھیروں میں بھی کام کر سکی ہے؟ کسی نے اندھیرے میں کام کیا ہے؟ لیکن رب العالمین وہ ہے جو شکم بادر کے 3 اندھیروں میں بچوں کی شکل و صورت بناتا ہے. 3 اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور بچے کے اوپر پھر ایک لفافہ، ایک پھر مزید، اور اس بچے کے ارد گرد اللہ ذوالجلال نے چھوٹا سا نفیس سا پتلا سا اور ایک پردہ بنایا ہوا ہے. 3 پردوں. ہمارا رب رب العالمین جو اندھیروں میں بچوں کی شکلیں بناتا ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اندھیروں میں کوئی کام کر سکتا نہیں، لیکن اندھیرے ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے اندھیرے نہیں ہیں. اندھیرے اللہ ذوالجلال کے لیے نہیں ہیں. یہ پردے ہمارے لیے ہیں، اللہ ذوالجلال کے لیے نہیں ہیں. اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم پر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر چیز کو سن بھی رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں آگاہ بھی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا بھی ہے. میں ایک بات عرض کروں، آپ نے ترجمہ پڑھا ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے؟ ترجمہ آئندہ بھی آپ پڑھیں گے کیا؟ قرآن مجید کے ترجمے سے ہی محسوس نہیں ہوتا بہت سے واقعات کے بارے میں کہ جیسے یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد فرمائی. یہ واقعات اللہ ذوالجلال نے اس واقعے کے احداث کے بعد، وقوع واقع ہونے کے بعد پھر کلام الہی میں شامل کیے. بات چیزیں ایسے محسوس ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب باتیں اللہ ذوالجلال نے مخلوق کے، بلکہ آسمان و زمین اور چاند اور سورج کے پیدا ہونے سے بھی پہلے قلم کو کہہ کے لکھوا دی. جب آپ پڑھتے ہیں پہلے انبیاء کے قصص، نبی علیہ السلام کے واقعات، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، فتح مکہ ہے، صلح حدیبیہ ہے، جیسے کہ یہ واقعات اب ہو رہے ہیں، اب حکایت ہو رہے ہیں. لیکن نہیں، اب حکایت نہیں ہو رہے. یہ اللہ علیم جو عالم ہی نہیں ہے، علیم ہے. عالم جاننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا. واقعات واقعے کے بعد جاننا تو عالم کا کام ہے، لیکن علیم کا کام ہے کہ چیز کے واقع ہونے سے پہلے ہی وہ سوا خبر، جو خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی چیز کی حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم کی وسعتیں کیا ہیں. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ایک مقام پر کہ اللہ ذوالجلال کی جتنی صفات ہیں ان میں سب سے بڑی صفت ایک علم ہے. سب سے بڑی صفت علم. اس لیے اللہ ذوالجلال عالم بھی ہے، اللہ ذوالجلال علیم بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں کیا فرمایا؟ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کی پرورش کرنے والا، انسانوں کا ہی نہیں.
جنوں کا بھی، ہمارے اعمال کا بھی، مخلوقات کا بھی، درختوں کا بھی، شجر کا، حجر کا، ہر چیز کا بنانے اور پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک، جو سب کا خالق ہے، جو سب کو رزق دینے والا ہے، جو سب کو پروان چڑھانے والا ہے، جو سب کو اس کی ضرورت کے مطابق، وقت کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے، اور شکم مادر میں سب کچھ جو ضروریات بچے کی ہیں اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کیا کیا کہوں آپ سے؟ اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا؟ تو یہ سب کچھ اللہ ذوالجلال کے علم میں بھی ہے اور اس کی ربوبیت کا تقاضا بھی، اس لیے تعریف کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب العالمین اس لیے ہے، وہ رب العالمین اس لیے ہے کہ وہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان بھی مبالغے کا ہے، رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ رحمان وہ جس میں رحمت کا کہ وقوع کا یا رحمت کا ایک جوش، ایک غلبہ وہ، اور رحیم اللہ ذوالجلال کی قوت یعنی صفت رحیمیت کا فعلی اظہار ہے، جس طرح کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور اللہ کی یہی رحمت ہے، وہ افسا فرما رہے تھے نا، اللہ کی یہی رحمت ہے کہ اس رحمت سے ہم بول رہے ہیں، اس کی رحمت سے کھا رہے ہیں، اس کی رحمت سے مسلمان ہی نہیں، اس کی رحمت سے کافر بھی کیا ہے؟ مستفید ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، اللہ ذوالجلال سے دعا کی تھی، سورۃ ابراہیم میں آپ نے پڑھا ہے، یا اللہ جو اس گھر میں آئے ایمان والا ہو اس کو رزق عطا فرمانا۔ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، میں رب المومنین نہیں ہوں، میں رب المومنین نہیں ہوں، رب العالمین ہوں، میں سب کو رزق دیتا ہوں، کافروں کا بھی رزق دیتا ہوں، حیوانوں کو، انسانوں کو بھی نہیں، حیوانوں کو بھی دیتا ہوں، انسان ہی نہیں جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، بلکہ فرشتوں کو بھی، لیکن فرشتوں کا رزق نورانی ہے۔ اور کیا عرض کروں، فرشتوں کا ذکر کیا ہے؟ نورانی ہے، وہ ذکر ہے۔ اور جس طرح اہل جنت کا رزق، کیا جنت میں ذکر ہوگا، ذکر ہوگا اللہ کا ذکر، جس کا ذکر ابھی سن رہے تھے آپ، یہ ذکر سب عبادات کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ سب اللہ ذوالجلال کا ذکر کے لیے سب کچھ، اور یہ ذکر ہی قیامت میں جنت میں بھی ہوگا۔ نماز وہاں نہیں ہوگی، زکوٰۃ وہاں نہیں ہوگی، حج وہاں نہیں ہوگا، کوئی عبادت وہاں نہیں ہوگی، لیکن ذکر وہاں ہوگا۔ اور وہ ذکر کیسے ہوگا؟ جیسے انسان سانس لیتا ہے، جیسے وہاں سانس لیتا ہے، سانس لے گا، اسی طرح سانس کے ساتھ ہی وہ اللہ ذوالجلال کا ذکر بھی کرے، وہ ذکر سے غافل وہاں نہیں ہوگا۔ خیر بہرحال یہ الرحمن الرحیم، رحمان اللہ ذوالجلال کی صفت ذاتی ہے، رحیم اللہ ذوالجلال کی صفت فعلی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگے فرمایا مالک یوم الدین، خوب سمجھ لو کہ وہ مالک ہے، مالک ہے یوم الدین کا، انصاف کے دن کا، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، مالک جو چاہے تصرف کرے، مالک جو چاہے فیصلہ کرے، مالک جس کو چاہے جنت بھیج دے، مالک جس کو چاہے جہنم بھیج دے، مالک ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ مالک جو ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اللہ نے فرمایا مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، آپ کو کیا پتہ ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے، دین کا دن کیا ہے، انصاف کا دن کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ انصاف کا پہلو بڑا ہی معنی خیز، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے اوپر رحمتوں کی دنیا اور آخرت میں برکھا برسائے۔ اگر ہر جگہ انصاف ہی اللہ ذوالجلال کرے تو شاید ہم پورے ہی نہ اتر سکیں، ہم پورے ہی نہ اتر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں اور دنیا میں ہر لحاظ سے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے،
کس کا؟ یوم الدین کا، انصاف کے دن کا۔ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا، جس کو چاہے گا پکڑے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ دنیا میں تو بادشاہ کہنے والے، اپنے آپ کو مالک کہنے والے بہت ہیں، لیکن قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کس کی ہے؟ وہ کا تعالی عالم طاری ہوگا، کوئی نہیں بولے گا۔ پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی ملکیت ہے، مالک کون ہے؟ یہ جو دنیا میں کہتے تھے انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ ثم استغفر، ہم تمہارے سب سے بڑے رب، ہم سے بڑا کون ہے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ پھڑ مارنے والے دنیا میں بڑھے گزرے، لیکن آج قیامت میں کیا ہے؟ کہاں گئی تمہاری قوت؟ کہاں گئی تمہاری سطوت؟ کہاں گئی تمہاری بادشاہت؟ بولتے کیوں نہیں؟ خاموش۔ مالک کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ آج ایک کی بادشاہت ہے، ایک کا حکم چلے گا۔ وہ کیا ہے؟ جو اکیلا ہے، یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اکیلا ہو کے بھی سب پر غالب ہے، کوئی اکیلا سب پر غالب نہیں ہے، صرف اللہ اکیلا ہے جو سب پر کیا ہے؟ غالب ہے، اور سارے کیا ہے؟ مغلوب۔ سارے کیا ہے؟ مغلوب ہیں، وہی اکیلا سب پر غالب ہے، الواحد القہار۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی قہار کا لفظ آیا ہے، ساتھ واحد کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے کہ کوئی ایسا نہیں جو اکیلا ہو اور غالب۔ بادشاہ کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ اپنی فوج کا، اپنے کارندوں کا، اپنے رعایا کا وہ ضرورت مند ہوتا ہے، والد بھی ضرورت مند ہوتا ہے، حاکم بھی ضرورت مند ہوتا ہے۔ یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کیوں بناتا ہے؟ وزیر اعلیٰ وزارتیں تقسیم آگے کیوں کرتا ہے؟ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، بات سمجھے؟ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرا اللہ وہ واحد ہے اور جو سب پر قاہر ہے، جو سب پر غالب ہے، سب مغلوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب ختم ہونے والے ہیں، سب پر موت آنے والی ہے، سب قبر میں اترنے والے ہیں۔ جو قبر میں اترنے والے ہوں وہ غالب ہو سکتے ہیں؟ سوچئے، جو قبر میں اترنے والے ہیں وہ غالب ہو سکتے ہیں؟ وہ انسان، خود انسان اس کو قبر میں آپ اتارتا ہے، وہ غالب کیسے؟ وہ تو بیچارہ اتنا بے بس ہے کہ اپنے آپ کو آپ غسل بھی نہیں دے سکتا، کفن نہیں دے سکتا، قبر میں جا نہیں سکتا، دوسرے اس کو کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں۔ یہ اس کی مجبوریاں ہیں، اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ سب مقہور ہیں، سب مجبور ہیں، قاہر ہے، غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ غالب ہے تو صرف اللہ ہے، باقی سب مغلوب ہیں، باقی سب مغلوب ہیں۔ فرمایا مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا وہی مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اصل میں تو نعبد کا نستعین کا، ہم تیری عبادت، لیکن ایاک پہلے لا کے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نماز میں تو ہم یہ کہیں کہ تیری ہی عبادت، تجھ سے ہی مدد۔ اب عبادت میں بھی اللہ کے شریک بنا لے، اور تعاون اور مدد میں بھی اللہ کے شریک بنا لے، تو بتلائیے یہ نفاق اللہ کو پسند آئے گا؟ یہ نفاق اللہ کو پسند آئے گا، بھائے گا؟ یہ کیا مسلمانی ہوئی؟ ہاتھ باندھے ہوئے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکلتا ہے تو المدد یا معین الدین چشتی، وہاں یہ کہتے ہیں یا غوث العظم المدد، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں یا علی المدد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیرانی ہوتی ہے
افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت بھی ہے، اس میں اللہ کا کمال بھی ہے۔ اللہ ذو الجلال کو تو سب کچھ معلوم تھا نا، پہلے ہی معلوم تھا، پہلے سے معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کیا کہے گی، میرا بیٹا کہے گا۔ لیکن اللہ نے کیا انتظام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مہد والدہ کی، باپ کی والدہ کی گود میں بلا کے کہہ دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جس کو بیٹا کہتے اللہ نے تو بچپن میں ماں کی گود میں کہلوایا کہ میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ حضرت علی کے بارے میں یہ کہیں گے، لیکن حضرت علی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی ایک وقت آئے گا تیرے یہاں زخم لگے گا اور اس تلوار کے اس وزن کاری سے تمہاری یہ داڑھی اور یہ سر کے بال رنگے جائیں گے، اور یہ آخر وقت میں خارجیوں سے اتنے تنگ پڑے کہ اللہ سے دعائیں کرتے یا اللہ وہ ظالم ہے کہاں، آتا کیوں نہیں مجھ پر حملہ آور ہوتا کیوں نہیں۔ اور فرمایا حضرت علی نے، ان کے خطبات میں یہ بات ہے کہ عرفت ربی بفشل العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن رب کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں تو اس سے پہچانا، میں نے اللہ اپنے رب کو کیسے پہچانا، میں چاہتا تھا یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ تو میری چاہت تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ نہ تھا، اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی، اللہ کا اعلان کچھ اور تھا۔ مجھے تب پتا چلتا کہ بات میری نہیں ہے، اس کی ہے، بات میری نہیں ہے، کس کی ہے، اللہ کی۔ لیکن افسوس کہ جن سے یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے صادر کروائیں، ہم نے اس کے باوجود بھی ان کے قول کی اور ان کے فرامین کی مخالفت میں عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا، رب کا بیٹا بنا لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا لیا۔ بلکہ وہ ناد علی، ناد علی، وہ پیر صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، ناد علی، ناد علی، اور اس کی جو کہانی ہے طالب علم سے کیا سنتے ہو، کسی جھوٹے نے یہ حضرت صاحب گھڑی ہے کہ غزوہ کون سا، اللہ اکبر، وہ آخری غزوہ جو نبی علیہ السلام نے شام کی سرحد پر جا کے 30,000 ساتھیوں کو ساتھ لے کے نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ لڑنے کے عزم کے لیے گئے تھے۔ کہتے ہیں جو اس غزوہ میں نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، اللہ ذو الجلال نے جبرائیل کو بھیجا اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ اے محمد مصطفیٰ ناد علی، او اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے۔ وہاں تو کوئی غزوہ ہوا ہی نہیں، کوئی تلوار چلی نہیں، 20-21 دن نبی علیہ السلام وہاں رہے، اور اتنے دن قیام کرنے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ یہ وہاں لڑائی بھی لڑ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو زخمی بھی کروا رہے ہیں، اور حضرت علی 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 کروانے کا وظیفہ بھی حضرت محمد رسول اللہ کو سکھا رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذو الجلال نے تو ان سب چیزوں کو ہماری وضاحت کے لیے علم نشرح کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی، حضرت علی کے حوالے سے۔ اور اگر کہیں وقت نہیں، کتاب ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے، باتیں لمبی ہیں، پھر وہ حافظ صاحب مسکرا رہے ہیں کہ وقت زیادہ لے رہے ہیں، میں کیا کروں، ان کی طرف سے تنابیں کھینچنے کا اشارہ بھی ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں میں تو خیر ہم کیا ہے ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، امریکہ تیری مدد، برطانیہ تیری مدد، چائنا تیری مدد، جاپان تیری مدد، اللہ کی مدد کو تو ہم بھول ہی گئے، بھولے ہیں یا نہیں؟ ہمیں آسرا ہے، امیدیں ہیں، توقلات ہے تو امریکہ پر، برطانیہ پر،
کس برطانیہ اور کس امریکہ پر، اور جس کے بارے میں آگے قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ضالین بھی ہیں اور مغضوب بھی، جو مغضوب بھی ہیں اور ضالین بھی ہیں۔ ہماری امیدوں کا سہارا وہ ہے، ہماری امیدوں کا سہارا اللہ نہیں رہا، ہماری امیدوں کا سہارا اللہ نہیں، ہماری امیدوں کا سہارا یورپ بن گیا۔ ہم نماز میں تو کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف کے، لیکن بھاگتے کہاں ہیں؟ واشنگٹن کی طرف، نیو یارک کی طرف، بیت اللہ کی طرف نہیں، مدینہ طیبہ کی طرف نہیں۔ حال تو ہمارا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ استعانت اور یہ مدد اور بھی کئی مفہوم ہیں، لیکن تمام کا استیاب مشکل ہے، ممکن نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب کچھ کہنے کے باوجود، بندگی کا اظہار کرنے کے باوجود، اللہ کی ثنا اور حمد کہنے کے باوجود، اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا اعتراف کرنے کے باوجود، پھر آخر میں کیا مانگا؟ تو کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نا صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اس نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے مابین تقسیم کیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سن لو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کہی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کہی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی عظمت بیان کی۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اب جو بندہ سوال کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں مانگو، مانگو کیا مانگتے ہو، اور میری تعریفیں کرنے کے بعد مانگو۔ اور اللہ سے مانگنے کا بھی طریقہ یہ ہے نا، پہلے حمد کہی جائے، اللہ کی ثنا کی جائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، خود اللہ نے سکھایا، اللہ نے سکھایا یہ مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کی بڑی تفسیر ہے، قرآن مجید میں بہت سے مواضع اس کی وضاحت کے لیے قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ایک ہی نقطہ سمجھیے کہ اللہ ذوالجلال نے جیسے افسا فرما رہے تھے، قیامت کے دن فرمائیں گے احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ فرمایا اللہ فرمائیں گے او انسان، آدم کے بیٹے، آدم کے بیٹو، میرے ساتھ وعدہ نہیں تھا کہ شیطان کے بندے نہ بننا؟ اب آج کوئی ہے جو کہے کہ میں شیطان کا بندہ ہوں؟ کیوں بھائی؟ کوئی ہے؟ حتیٰ کہ جو بت پرست ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم شیطان کے بندے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کا پجاری نہ بنو۔ والد کس کا پجاری تھا؟ بتوں کا۔ شیطان کا تصور نہ تھا، لیکن کیا نتیجہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بتوں کی پرستش ہو، شیطان کی پرستش ہو، پیروں کی پرستش ہو، نبیوں کی پرستش ہو، فرشتوں کی پرستش ہو، زندوں کی پرستش ہو، مردوں کی پرستش ہو، سب کی پرستش وہ کس کی ہے؟ شیطان کی پرستش۔ نام علیحدہ علیحدہ ہے لیکن نتیجہ ایک ہے، معال ایک ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ اپنا بندہ بنائے رکھ۔ کیا مطلب اپنا بندہ بنائے رکھ، اپنا اطاعت گزار بنائے رکھ۔ آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہلوایا؟ گود مادر میں کیا کہلوایا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ گود میں کہلوایا نا ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اس کی عبادت
کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اللہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یا اللہ اسی توحید کے عقیدے پر ہمیں جمائے رکھ، ہمیں شبہات کا تشکیک کا شکار نہ بنا۔ وہ جو وساوس شیطانی آخری صورت میں آپ نے پڑھے ہیں نا، یا اللہ ان شیطانی وساوس سے ہمیں محفوظ رکھ، اپنا ہی بنائے رکھ، ہمارا رخ تیری طرف رہے، کسی اور کی طرف ہمارا نہ رخ رہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے، ورنہ اہدنا الصراط المستقیم کے اور بھی تمام اخلاقی، تمام اعتقادی، تمام عملی، وہ تمام پہلوؤں کو یہ صراط مستقیم شامل ہے۔ یہ صراط مستقیم ہو شرک نہیں توحید ہے، صراط مستقیم ہو اتباع اور اطاعت ہے، بدعات نہیں ہے، صراط مستقیم ہو تو اخلاق حسنہ ہے، بدخلقی نہیں ہے، صراط مستقیم ہو تو عقل حلال ہے، حرام کا عقل نہیں ہے۔ یہ سب جگہ صراط مستقیم، ہر جگہ یہ صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ اکبر۔ یہاں جمع کا صیغہ پھر لائے، کیوں لائے؟ اس میں پھر حکمتیں ہیں، نہیں ساری باتیں کہنے کی گنجائش۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں، جن پر تو نے انعام کیے ہیں، جن پر تو نے رحمتوں کی برخا برسائی ہے، جن پر اللہ تو راضی ہے، جن پر اللہ تو کیا ہے؟ راضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں بعض نیک لوگ اللہ ہم سے راضی ہو جا، لیکن سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کتنا راضی کرتے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کے لیے راضی ہونے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ اسی لیے ایک اللہ والے کی دعا ہے، اللہم ارض عنا وإلا فاعف عنا، اللہم ارض عنا وإلا فاعف عنا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اگر ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں معاف کر دے۔ اصل بات کیا ہے؟ ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو یہی سکھایا تھا۔ اصل بات معافی ہے، اور یہ رضا کی بات تو حضرات صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مال بھی، جان بھی، اولاد بھی، سب کچھ قربان کیا، اور اللہ نے کہا میں تم پر راضی ہوں۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، یہ مجھ پر راضی، میں ان پر راضی۔ یہ اختصاص تو کس کا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرے انعامات ہوئے، انعامات ہوئے۔ وہ انعامات کن پر ہوئے؟ اللہ کے انبیاء، رسل، شہداء، صدیقین، صالحین۔ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ ہیں جن پر اللہ ذوالجلال کی رحمتیں ہیں، جن پر اللہ ذوالجلال کے انعامات ہیں، اور یہ اپنی جگہ بات ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ یاد رکھیں رسالت کا ہے، اس کے بعد صدیقیت کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے، اس کے بعد اولیاء کا ہے۔ آج اولیاء کو نبی بنا دیا گیا، اور نبیوں کو اٹھا کے اللہ بنا دیا گیا۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبیوں سے بدرجہ مرتبہ بڑھ کے اولیاء کرام، ائمہ کرام، اللہ ذوالجلال والاکرام اس قسم کی حماقت اور ضلالت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آخر میں پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو ناراض نہیں ہوا، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ پہلے جملے کا بعض نے بدل بنایا ہے، اور بعض نے قرآن نبی علیہ السلام کی فرمان کے مطابق کہ مغضوب سے مراد، قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مغضوب سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد کیا ہے؟ وہ نصارہ ہیں۔ جس طرح ضالین گمراہ ہوئے عیسائی، یا اللہ اس گمراہیوں سے بھی ہمیں بچا۔ اور جس طرح تیرا غضب نازل ہوا یہودیوں پر، باوجود 2000 سال تک نبی ان میں رہے،
رسول ان میں رہے، بادشاہتیں ان میں رہی، لیکن ان کی مسلسل پہم رسولوں کو ستانے، اللہ کے نبیوں کو شہید کرنے، اللہ کی نافرمانیوں کو کرنے کے نتیجے میں اللہ تو نے ان پر لعنتیں فرمائی۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، آپ دیکھو، صحیح بات یہ ہے کہ ایک ایک بات اللہ کی قدرت کاملہ کی بین برہان ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ یہی بنی اسرائیل یہ وادی تی میں، تی کے میدان میں ایک نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 40 سال تک مارا پھرتے رہے۔ شام کا راستہ مل جائے، دمشق کا راستہ مل جائے، بیت المقدس کا راستہ مل جائے، سارا دن گشت کرتے رہتے ہیں، راستہ نہیں ملتا۔ اور یہ ہفتے، 10 دن، مہینے کی بات نہیں، 40 سال کی بات ہے۔ قرآن نے پڑھا ہے نا آپ نے کہ 40 سال تک وادی تی میں یہ بنی اسرائیل مارا پھرتے رہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ، آنکھیں موجود، راستے موجود، لیکن ان کی آنکھوں کے باوجود، راستے ہونے کے باوجود، راستے ان کے لیے گم۔ یہ ساری قدرتیں کس کے پاس ہیں؟ اس قدیر کے پاس، اس قادر قدیر کے پاس۔ اللہ ذوالجلال اس قادر قدیر کی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہلکا سا تعارف میں نے سورۃ الفاتحہ کا اپنے بھائی کے حکم سے بڑے دل پر، صحیح بات ہے، بوجھ رکھ کے کیا ہے، ورنہ میں نے تو انہیں کہا، عرض کیا تھا، حضرت شیخ صاحب ہمارے شیخ التفسیر والحدیث کے موجودگی میں میرے لیے یہ بہت بڑا ابتلاء اور آزمائش ہے، پوچھ بھی سکتے ہیں بعد میں، لیکن کیا کروں، انہوں نے جو حوالہ مجھے دیا، اس حوالے کی وجہ سے میں پھر اور پشیمان ہوا، اور ان کی بات کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری یہ قبول فرمائے، قرآن مجید کا تعلق ہمارے ساتھ مستحکم فرمائے، ہمیں قرآن کا طالب علم بنائے رکھے، اور تو قرآن پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارا مرنا جینا اللہ قرآن کے مطابق کرے، ایمان پر ہمیں قائم رکھے، ایمان پر ہمیں موت رکھ دے۔ اللہم احینا مسلما وامتنا مسلما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ پیر صاحب ساڑھے ہوئی، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا عبیدک وبنو عبیدک وبنو امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک۔ اللہم انا نسألک بکل اسم ہوا سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اللہم علمنا منہ ما جہلنا وذکرنا منہ ما نسینا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار یا رب العالمین۔ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مشانا۔ اللہم اشفنا اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشف عبدک وابن عبدک وابن عمتک شفاء کاملا عاجلا۔ اللہم اشفہ
بشفائك وداوه بدوائك اذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك لا شفاؤك الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين